السلام علیکم۔ مخدوم صاحب، وعلیکم السلام بہن، آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہی ہیں آپ، خیریت؟ مخدوم صاحب، بس آج کل نوجوانوں کو دیکھ کر نا دل میں ایک عجیب سی فکر پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی اصل سے، اپنی گہرائی سے کہیں دور ہوتے جا رہے ہیں، روح جیسے وہ سو گئی ہو۔ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں بہن، یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ جسم تو متحرک نظر آتے ہیں، لیکن روح کی بیداری، وہ دل کی روشنی، وہ شاید کہیں ماند پڑ گئی ہے۔ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اسی کھوئی ہوئی حقیقت کی طرف توجہ دلائیں، روحوں کو جگائیں، دلوں کو روشن کریں۔ بالکل مخدوم صاحب، اور جب ہم رہنمائی کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم وہ ہمیں اصحاب کہف کی مثال دیتا ہے۔ وہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں مخدوم صاحب، بلکہ ایک اشارہ ہے کہ نوجوان دلوں میں ایمان اور ہدایت کیسے پھوٹتی ہے۔ سورۃ الکہف میں فرمایا گیا، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یعنی وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ نوجوان محض حالات کے بہاؤ میں بہنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے حق کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، معاشرتی دباؤ کے باوجود۔ ان کی ہمت اور یقین آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ صرف ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ اس ایمان پر ثابت قدم رہنا تھا۔ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور اسی جذبے کی عکاسی ہمیں وہ اقبال کے ہاں ملتی ہے نا؟ جی۔ اقبال کا نوجوان زمین کی پستیوں میں الجھنے کے بجائے آسمانوں کی وسعتوں کا خواب دیکھتا ہے۔ وہ محض تقدیر کا انتظار نہیں کرتا، جیسا کہ شعر ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، جی، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اقبال کا تصور نوجوان تقدیر خود بنانے والا ہے۔ وہ چیلنجز سے گھبراتا نہیں، بلکہ انہیں اپنی ترقی کا زینہ سمجھتا ہے۔ یہ محض بلند پروازی کا خواب نہیں، یہ عمل کی دعوت ہے۔ اقبال کے اس ویژن کا مرکز وہ خودی کا فلسفہ ہے، یعنی خود شناسی، اپنی ذات کی پہچان۔ یہ وہ اندرونی قوت ہے، وہ اندر کا چراغ جو اگر بیدار ہو جائے تو انسان اپنی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ شعر یاد آتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بالکل، اور بہن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خودی کا مطلب غرور یا تکبر ہرگز نہیں۔ یہ دراصل اپنی ذات میں چھپی ہوئی الہی صفات کو پہچاننا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور بندگی کے اصل مقام کو پانا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے، وہ نور ہے جو انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ غرور نہیں، عرفان ہے۔ صحیح کہا مخدوم صاحب۔ اسی طرح مولانا رومی وہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ایک سوال کے ذریعے ہماری صلاحیتوں کو یاد دلاتے ہیں۔ جب اللہ نے تمہیں پرواز کے لیے پر دیے ہیں تو تم چونٹیوں کی طرح زمین پر کیوں رینگ رہے ہو؟ یہ سوال محض الفاظ کا کھیل نہیں ہے بہن، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کتنا کم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کے لیے ایک تازیانہ ہے جو اپنا اصل مقصد اور اپنی اڑان کو بھول چکے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم ہمیں تبدیلی کا ایک بنیادی اصول بتاتا ہے جو اسی اندرونی بیداری سے جڑا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں۔ یہ آیت کائنات کا ایک اہم قانون بیان کرتی ہے۔ تبدیلی کا آغاز باہر سے نہیں، فرد کے اندر سے ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنی نیت کو بدلتے ہیں، تبھی اجتماعی حالت میں تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس تبدیلی کی کنجی وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم نوجوانوں اور اس اندرونی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو معاشرے کے ایک اہم ستون یعنی خواتین، ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس پوری تحریک میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ عورت کا کردار محض جذباتی نہیں بلکہ تہذیب کی تشکیل میں بنیادی ہے۔ وہ فکر اور شعور کی پرورش کرتی ہے۔ اگر ہم معاشرے کو ایک جسم تصور کریں تو عورت اس کی رہنمائی کرنے والی فکر ہے، وہ سمت دینے والا شعور ہے، وہ سر ہے جو شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر یہ سر، یہ شعور، یہ فکری رہنمائی صحت مند ہو، علم اور آگاہی پر مبنی ہو تو پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔
لیکن اگر یہ بنیاد کمزور پڑ جائے، اپنی ذمہ داری اور اپنی طاقت کو بھول جائے، تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے مخدوم صاحب۔ قوم بیمار ہو جاتی ہے۔ صحیح کہا بہن۔ جب عورت اپنی حقیقی صلاحیتوں، علم، شعور، تربیت کی طاقت کو پہچانتی اور استعمال کرتی ہے تو وہ نسلوں کی بہترین پرورش کرتی ہے۔ صحت مند سر سے قوم زندہ رہتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی اس حیثیت کو بھول جائے، اپنی حقیقت سے غافل ہو جائے تو معاشرہ اپنی سمت کھو دیتا ہے۔ بیمار سر سے قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قوموں نے عروج پایا اس میں باشعور، باہمت اور باکردار خواتین کا کردار مرکزی رہا ہے۔ جی ہاں، ایک کامیاب عورت، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو یا بیوی، پوری قوم کے لیے باعث فخر ہوتی ہے۔ وہ قوم کا تاج ہوتی ہے بہن۔ اور یہی پیشانی کی عظمت ہے نا مخدوم صاحب، یہ یا تو سجدے کے لیے ہے یا پھر تاج کے لیے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اپنی ذات اور مقصد کو کتنا پہچانتے ہیں۔ تو بہن، نوجوان نسل کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ اپنی پرواز کو پہچانے۔ وہ محض خاموش تماشائی نہیں ہے۔ بالکل۔ تم اڑنے کے لیے بنے ہو، تم سوال ہو، تم جواب ہو، تم انقلاب ہو۔ آپ کے اندر وہ روشنی ہے جو پوری دنیا کو منور کر سکتی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اپنی اس حیثیت کو پہچاننا ہوگا۔ یہ سوال خود سے پوچھنا ہوگا، کیا میں اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کو پہچانتا ہوں؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، مگر ان جہانوں تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم خود شناسی کا ہے، خود کو پہچاننے کا۔ اگر آپ نے اپنے اندر کی آنکھ کھول لی بہن، تو مایوسی کی رات ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ہمت کا قدم بڑھا لیا تو راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو اٹھو نوجوانوں، خود کو پہچانو، اپنی روح جگاؤ، دنیا کو دکھا دو کہ تم رینگنے کے لیے نہیں بلکہ اڑان بھرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اور اے بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، آپ وہ سر ہیں، وہ پیشانی جس پر یا سجدہ ہوتا ہے یا تاج رکھا جاتا ہے۔ اپنی اس حیثیت کو پہچانے